اس کے بعد اگلی سنت جو ہے سٹ ویئر ڈائریکٹڈ، یعنی کہ اگر کوئی انسان آپ کو پوسٹ کر رہا ہے اور وہ آپ کو ایک جگہ پہ ڈیزگنیٹڈ پوسٹ پہ بٹھاتا ہے، لیٹ سے وہ آپ کو مین ایریا میں نہیں لے کے جاتا، مہمان خانہ باہر ہی اس نے بنایا ہوا ہے، تو اس نے آپ ادھر ادھر وہ آپ کو کہتا ہے کہ ادھر ہی بیٹھ جائیں، اس کے گھر میں ہو سکتا ہے پردے کی سختی ہو، تو اس کی عزت کرے اس چیز بات کی، بلکہ اپنے گھر میں بھی اس چیز کو اپلائی کریں۔ ہم اچھی چیزوں کے پیچھے تو کم جاتے ہیں کہ گھر میں مرد اور عورت کا اختلاط کم ہو، جب ہم گیدرنگز میں بیٹھتے ہیں تو ہم اس چیز کو خیال نہیں کرتے، ویئر ایز جب ہم نے لوگوں کے ساتھ کمپیریزنس کرنے ہوتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے کے گھر میں کیا ہے اور ہمارے گھر میں کیا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ چلتی جا رہی ہیں اور اسلام نے ہمیں اتنی ڈیٹیل میں ہر چیز پرووائڈ کی ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے مسجد کی اور اپنے گھروں کی جو سنتیں وہ کور کی تھی۔ اس دفعہ اگر کسی کے گھر آپ نے وزٹ کرنا ہے تو اس کی کیا سنت ہے؟ سب سے پہلی سنت تو یہ ہے کہ میک این اپوائنٹمنٹ، یعنی کہ اگلے بندے سے آپ ایک ٹائم مقرر کریں جس وقت آپ نے جانا ہے، اور انشور کریں کہ اس کے لیے وہ ٹائم کنوینینٹ ہو، اس سے اس کی اجازت لیں اور اس سے پوچھیں کہ تمہارے لیے ٹائم کنوینینٹ ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے لیے وہ ٹائم کنوینینٹ ہے تو آپ اس کے ساتھ ایک اپوائنٹمنٹ رکھیں۔ دس از دا فرسٹ سن آف وزٹنگ سم ونز ہاؤس۔ اس کے بعد جی جب آپ چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کے بعد، وہ ہے اجازت لے کے داخل ہونا۔ اجازت لے کے داخل ہونا وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استیدہان کہتے ہیں عربی میں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 دفعہ آپ نوک کریں، اگر جواب آ جائے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں جواب آئے تو بغیر مائنڈ کیے وہاں سے چلے جائیں۔ اچھا، اب اس سنت کو آپ آج ماڈرن ڈے کنٹمپریری اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ لیٹ سے آپ کو اگر بہت کسی کے ساتھ ارجنٹ بات کرنی ہے فون پہ بھی، تو 3 دفعہ فون کال کر لیں اس کو۔ اگر 3 دفعہ نہیں کرتا اٹھاتا تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، وہ 3 دفعہ آپ کا فون کال نہیں اٹھا رہا، تو کنٹمپریری چیز پہ بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو سنتیں جو ہیں وہ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ اب موبائل کی سنتیں اگر میں ڈھونڈنا شروع وہ تو نہیں ملیں گی مجھے، لیکن آپ اس سے یہ چیز مقرر کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کسی بندے سے اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس سے فون پہ ایک اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، جیسے ڈاکٹرز کے ساتھ آج کل آن لائن اپوائنٹمنٹس بک کی جاتی ہیں، تو یہ بھی آپ کنٹمپریری چیزوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس سے وہی والی بات ہے کہ آپ استدلال کر لیں، یا جس کو جو قیاس ہے بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھ کے کہ وہ ان چیزوں پہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے، تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ایک حدیث ہے یہ پرمیشن والی، صحیح مسلم کی، کہ پرمیشن یعنی کہ اجازت لینا ضروری ہے 3 دفعہ، اور اگر تمہیں اجازت مل جائے تو اچھی بات ہے، ادروائز گو بیک، یعنی کہ ورنہ واپس چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو موسیٰ الاشعری کی یہ روایت ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑی اس میں سخت بات جو حدیث میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان سلام کیے بغیر آپ کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو اجازت مت دو۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے کہ do not give permission to the one who does not open its salam، یعنی کہ ایسے انسان کو اندر آنے کی اجازت ہی مت دو جو سلام نہیں کر کے اندر آتا، یعنی کہ یہ ایک ادب ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سلام کیا اور آپ کو سلام کا جواب کسی نے نہیں دیا، اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا ہے کہ اس کو آگے سے بات نہ کرو، تو یہ اس کے اندر بھی اپلائی ہوتا ہے آج کے ماڈرن ڈے میں بھی۔
اس کے بعد جی اسٹینڈ ٹو دا سائڈ، یعنی کہ جو اگلی سنت ہے یا ایٹیکیٹ ہے جو اللہ کے نبی ہمیں سکھا رہے ہیں وہ ہے یعنی کہ گھر کے بالکل سامنے مت کھڑے ہو. ایک دفعہ جو بھی آپ نے بیل دی ہے یا آپ نے اجازت مانگی ہے، ڈو ناٹ اسٹینڈ ڈائریکٹلی ان فرنٹ آف دا ڈور وے، یعنی کہ اپنے ڈور وے کے بالکل سامنے مت کھڑے ہو، تھوڑا سا ہٹ کے کھڑے ہو تاکہ تمہاری نظر جو ہے وہ اندر گھر پہ مت پڑے. کوئی پتہ نہیں ہے کہ کوئی غیر محرم خاتون باہر آ جائیں اور آپ کی نظر جو ہے وہ اس پہ پڑے، تو اس لیے جسٹ یہ حکم ہے کہ اپنا جسٹ بیل دیں آج کے زمانے میں، یا پہلے زمانوں میں دروازہ کھڑکا کے ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں. اور اس کے بعد پھر چوتھی سنت جو ہے وہ گیو سلام فرسٹ، یعنی کہ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس بندے کو اجازت مت دو سلام نہیں کرتا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام کیا کرتے تھے بیفور آسکنگ ٹو انٹر، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی. اس کے بعد آئیڈینٹیفائی یور سیلف کلیئرلی، یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قصہ سنایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے، تو انہوں نے کہا میں ہوں. انہوں نے کہا میں کیا ہوتا ہے، نہ نام سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں کہ کون ہے، تاکہ اگلے بندے کو بھی بڑا کلیئر ہو کہ یہ جو بندہ جس سے مجھ سے ملنے آیا ہے وہ میرے جاننے والا ہے یا وہ کوئی انجان انسان ہے. تو ڈو ناٹ سے می، یعنی کہ میں نہ کہیں، اپنا پورا نام استعمال کریں اور جو ہے اس کو پوری طرح سے اپنا انٹروڈکشن کرائیں تاکہ اگلے بندے کو کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو. اس کے بعد ناک جنٹلی. اب تو بیلز ہیں، اور بیل کے اندر میں بھی آج کے زمانے میں چلے بیل کی بات کر لیتے ہیں. بیل اگر آپ نے ایک دے دی تو تھوڑی دیر صبر کریں، ہو سکتا ہے کوئی آدمی اندر مصروف ہو سکتا ہے، کوئی واش روم میں ہو سکتا ہے، کوئی کچن میں مصروف ہو سکتا ہے، کوئی کسی بھی نماز پڑھ رہا ہو اندر، ہو سکتا ہے کسی بھی کام میں مصروف ہو، تو تھوڑی دیر انتظار کرے. تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد بیل دیں. یہ آج کل کے زمانے کے لیے ہے، اور اگر دروازے پہ نوک کریں تو جینٹلی نوک کریں، یہ بینگ مت کریں زور دار، اور اتنا سلو بھی مت کریں کہ اگلے کو آواز ہی مت آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے وہ زیادہ تر اپنے نیلز کے ساتھ دروازے پہ نوک کیا کرتے تھے، یعنی کہ اتنی آواز ہو جو اندر پہنچ بھی جائے اور اتنی کہ اگلے کو ڈسٹرب نہ کرے. اس کے بعد اگلی سنت جو ہے وہ ہے ایکسیپٹ بینگ ٹولڈ ٹو ریٹرن. اگر آپ کا اونر جس سے آپ ملنے گئے ہیں، وہ جو اونر ہے اس گھر کا، اگر وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ یار میں اس وقت نہیں ملنا چاہتا، گو بیک، تو ڈونٹ گیٹ افینڈیڈ. اس کی مرضی ہے، اس کا گھر ہے، اس کے لیے شاید اس وقت کوئی مناسب ٹائم نہ ہو. وہ آپ کو پیار سے اگر یا غصے میں بھی کہہ دے، یہ ہوستا ہے وہ آرام کر رہا ہوتا ہے، اس پیچھے 100 تقاضے ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے گا بدگمانی میں، اللہ معاف کرے، ہم فوراً بدگمانی میں پڑ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 بہانے تلاش کرو کسی بندے سے بدگمانی کرنے سے پہلے. جو اگر وہ آپ کو واپس جانے کا کہتا ہے تو وداؤٹ مائنڈ کیے بغیر واپس چلے جائیں. یہ اللہ کے نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. اس کے بعد جی اندر جھانکیے مت، یہ سختی سے منع ہے. اور اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ اگر مطلب کہ کوئی آپ اندر جھانک رہے ہیں تو جو اندر والا ہے اس کو پوری اجازت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ پتھر مار کے تمہاری آنکھ پھوڑ دے، یا ایک ایرو مار کے تمہارا آنکھ پھوڑ دے. اس کو پوری اجازت ہے. پھر آپ اس باہر والا آپ بلیم نہیں کر سکتے اس کو. تو یہ میری اور آپ کے لیے امپورٹنٹ بات ہے کہ اندر، کیونکہ آپ اگر آٹومیٹکلی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ جھانکیں گے بھی نہیں. تو یہ دونوں سنتیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. اپنی نظریں نیچے رکھیں، یہ اگلی سنت ہے. اندر ایک جگہ آپ جب چلے جاتے ہیں تو اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، بات چیت کے لحاظ تک محدود رکھیں، اور گھر کی پورا ایکس رے مت کریں.
یا پورا الٹرا ساؤنڈ مت کریں کیوریوسٹی کی وجہ سے کہ پتہ نہیں اس کے گھر میں کیا کیا ہے. آج ہماری خواتین, مرد بھی آج کل ماشاءاللہ مردوں کے اندر بہت خواتین والی جو ہیں وہ خصلتیں آ چکی ہیں. تو پورا گھر کا ایکس رے کر لیتے ہیں کہ اس کا گھر کیسا ہے, اس نے کیا کیا ہوا ہے, اس نے اس کا پیسہ لگایا ہوا ہے. آپ کو کیا ہے بھائی, اس کو اللہ نے نعمت دی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی نعمت اس کو مبارک کرے. اپنی نظروں کی حفاظت کریں گھروں میں بھی, اور جو نعمتیں اس کی ہیں اس کو نظر مت لگائیں. اور آج ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی گھر سے ہو کے آتے ہیں, ہماری ٹاپک آف ڈسکشن یہ ہوتا ہے کہ اس نے کھانے میں یہ اچھی چیز نہیں کھلائی, اس کے گھر میں یہ اتنی مہنگی چیز پڑی تھی, وہ یہ افورڈ کیسے کر سکتا ہے. بھائی آپ کا کام نہیں ہے, وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. اگر وہ اس نے غلط طریقے سے کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو خود نمٹ لیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد اگلی سنت جو ہے سٹ ویئر ڈائریکٹڈ, یعنی کہ اگر کوئی انسان آپ کو پوسٹ کر رہا ہے اور وہ آپ کو ایک جگہ پہ ڈیزگنیٹڈ پوسٹ پہ بٹھاتا ہے, لیٹ سے وہ آپ کو مین ایریا میں نہیں لے کے جاتا, مہمان خانہ باہر ہی اس نے بنایا ہوا ہے, تو اس نے آپ ادھر کر آپ کو کہتا ہے کہ ادھر ہی بیٹھ جائیں. اس کے گھر میں ہو سکتا ہے پردے کی سختی ہو, تو اس کی عزت کرے اس بات کی, بلکہ اپنے گھر میں بھی اس چیز کو اپلائی کریں. ہم اچھی چیزوں کے پیچھے تو کم جاتے ہیں کہ گھر میں مرد اور عورت کا اختلاط کم ہو. جب ہم گیدرنگز میں بیٹھتے ہیں تو ہم اس چیز کو خیال نہیں کرتے, ویئر ایز جب ہم نے لوگوں کے ساتھ کمپیریزنس کرنے ہوتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے کے گھر میں کیا ہے اور ہمارے گھر میں کیا نہیں ہے. تو پھر اگلے کے گھر میں اگر پردے کا اہتمام ہے تو پھر آپ کو بھی پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ بھی ایک پازیٹیو بات ہے. بلکہ پھر اس میں بلکہ الٹا جو ہے وہ لوگ آگے کہتے ہیں کہ یہ کس قسم کی سیٹنگ پلان تھا کہ ہمیں جو ہے وہ کھٹے بیٹھنے کو بھی نہیں ملا, میاں بیوی جو ہے وہ علیحدہ کر دی. بھائی جان اس کی بھی بیوی ہوگی یا اس کی بہن ہوگی, اس کی ماں ہوگی, وہ پردہ کرتی ہوگی, تو اس کی اس چیز کو رسپیکٹ کریں. تو یہ ضرور ان چیزوں میں خیال کرنا چاہیے. اس کے بعد برنگ اے گفٹ, یہ بھی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب بھی کسی کے گھر تشریف لے جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی ہدیہ تحفہ ضرور دیتے تھے, اور اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ آپس میں پیار اور محبت بڑے. عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ چیز کی جاتی ہے, لیکن اس میں ایک جو ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے وہ جو لایا تھا اس سے زیادہ اچھی چیزیں نہیں. یہ مقابلہ بازی ہے, یہ نہیں کرنی چاہیے. آپ اکثر عام اس میں بھی نوٹ کرتے ہیں اور شادیوں پہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ اگر اس نے اتنی اسلامی تو واپس کرنی ہے, اگر اتنی نہیں تو اس سے زیادہ ضرور کرنی ہے. یعنی کہ اپنا ہاتھ اوپر رکھنا, استغفر اللہ, ایسی فضول باتیں کرتے ہیں. تو جو آپ کی استطاعت ہے آپ اس کے مطابق لے کے جائیں, چاہے آپ اس سے کم گفٹ لے جائیں, کم تر گفٹ لے جائیں. آپ کی استطاعت اس کو بھی آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے, آپ نے کسی کو امپریس کرنے کے لیے نہیں کرنا. اگر آپ کسی کے لیے تحفہ لے کے جا رہے ہیں, ہدیہ لے کے جا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے لے کے جا رہے ہیں, کچھ سنت اللہ کی رضا ہے. تو اس میں آپ نے صرف اپنی جیب کو دیکھنا ہے اور اس کی جیب کے مطابق اپنا عمل کرنا ہے. اس کے بعد جب گھر سے نکلیں, پارٹ ود سلام, یعنی کہ جب آپ جائیں پھر دوسرے کو دوبارہ سے سلامتی دیں اور دعا دیں. اور سلامتی بیسیکلی دعا ہی ہے, اور خداحافظ جیسے ہم کہتے ہیں, یا فی ایمان اللہ کہتے ہیں, اللہ کے ایمان میں. تو یعنی کہ جب آپ اپنے ویز پارٹ کریں واپسی پہ تو ہمیشہ سلام کے ساتھ واپسی کریں, یعنی کہ اندر جاتے ہوئے بھی سلام کریں اور واپس آتے ہوئے بھی سلام کریں. کچھ دعائیں اللہ کے نبی نے جو سکھائی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب بھی آپ کسی گھر جائیں, جیسے اپنے گھر جاتے ہیں اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انٹر ہوں. اسی طرح اگر آپ کسی سکھ بردر یعنی کہ جو بھائی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں, تو اس کی عیادت کے اندر جو ہے وہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ چلتے ہیں جو آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو عیادت کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ استغفار کرنے والے فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں
اور صبح سے لے کے شام تک وہ استغفار کرتے رہتے ہیں. یعنی اگر آپ صبح کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو 70,000 فرشتے آپ کے لیے شام تک استغفار کریں گے, اور اگر آپ رات کو کسی عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو صبح تک وہ فرشتے 70,000 فرشتے آپ کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. اور ایک آخری ایٹیکیٹ جو اس میں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے گیسٹ کو ہمیشہ, جو ہوسٹ ہے وہ اپنے گیسٹ کو ہمیشہ دروازے تک چھوڑ کے آئے. یہ ایک ایتھکس ہے کہ عزت دیں اس کو, یعنی کوئی آپ کے گھر آیا ہے اس کو اپنے دروازے تک خدا حافظ کہہ کے آئیں. تو ان چیزوں پہ ہمیں عمل کر لینا چاہیے. یہ تقریباً 15 سے 16 سنتیں بنتی ہیں کسی کے گھر جانے کے لیے. اب اسلام نے آپ دیکھیں کتنی مائنر ڈیٹیلنگ کی ہوئی ہے, اور لوگ پھر کہتے ہیں کہ دین پورا نہیں ہے. تو پورا ہے جی, ہم نے پڑھا نہیں ہے اس کو پورا. اب اس میں ایک دو احادیث میں آپ کو بتا دوں جو ضروری ہیں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منشن کی ہیں, کہ جیسے سلام والی بات تھی کہ شروع میں سلام کے بغیر اس کو اجازت نہ دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, یہ سیدنا ربیع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو عامر سے ایک بندہ آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ کیا میں اندر آ جاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جو خدمت گزار تھے ان کو باہر بھیجا اور ان کو کہا اس کو پہلے کہو کہ سلام کہے اور پھر اجازت مانگے. یعنی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو تمیز سکھائی ہے. تو یہ حدیث کے اندر. اس کے بعد ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 دفعہ نبی کریم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ states that I had 2 times of visiting of Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم at night. رات کو میں اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوا اور پھر اس کے بعد دن میں بھی حاضر ہوا. اور جب میں حاضر ہوا تو جان کے میں نے جیسے اپنا گلا صاف کرتا ہے نا, کہ کوئی انسان ذرا تھوڑا سا اٹینٹیو ہو جائے. اب سمجھنے بات کو کہ مطلب کہ تھوڑا سا اگر آپ بیٹھے ہیں تو اٹینشن کے لیے تو وہ انسان اٹینٹیو ہو جائے. ابن ماجہ کی روایت ہے. تو اس لیے جب آپ جائیں تو قریب جا کے کوئی تھوڑی سی آواز جو ہے جیسے ہوتا ہے اس طرح آپ آواز نکال لیں تاکہ تھوڑا سا اندر کو کلیئر ہو جائے کہ آپ کوئی موجود ہیں. اس کے بعد وہی والی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ there are no curtains in the door, stand aside. اور اس پہ جو روایت آتی ہے وہ سیدنا عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم came to some people's door, he did not face it squarely, سیدھا نہیں دیکھ رہے تھے, but faced it right on the left corner and would say السلام علیکم, and that was because there was no curtains on the door of the house at that time. تو کیونکہ اس وقت ڈائریکٹلی اندر نظر جانے کا خدشہ تھا. اس کے بعد جی ایک اور حدیث ہے, یہ وہی والی جو میں نے حضرت جابر کی آپ کو بتائی کہ اپنا صحیح طرح انٹروڈکشن کرائیں, میں مت کریں, اپنا نام لے کے پراپر انٹروڈکشن کرائیں. یہ بخاری کی روایت ہے. اٹ از لائکلی highly inappropriate to peek in someone's house. اب یہ وہی والی بات کہ کسی کے گھر میں جھانکنا. سیدنا انس سے روایت آ رہی ہے کہ ترمذی کی روایت ہے, سیدنا انس فرماتے ہیں میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں بیٹھا ہوا تھا. when a man looked in at him, so he thrusted his arrow head onwards him, so the man backed up. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے ایرو مارا کہ تاکہ یہ بندہ سائڈ پہ ہو جائے. تو یعنی کہ یہ پورا رائٹ ہے, اور اس کو کسی کو جو ہے نا آپ اگلا بندہ پھر مائنڈ مت کرے اس بات کو کہ آپ بھی غلطی پہ. اس کے بعد ایک اور جو روایت میں آتا ہے کہ کرٹیسزم مت کریں کسی گھر جا کے.
کیونکہ اس نے جو ارینجمنٹس یا افیئرز جو اس نے آپ کے لیے کیے ہیں اس کے اندر کرٹیسزم مت کریں. ہو سکتا ہے اس کی استطاعت اتنی ہو, اور یا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اتنا تکلف نہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو روایت بتائی ہوئی کہ بدترین مہمان وہ ہے جو تکلف کی امید رکھے, اور بدترین میزبان وہ ہے جو تکلف کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس چیز سے. اس لیے جا کے کسی کو کرٹیسائز بھی مت کریں. ہمارے ہاں یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہوتی ہے, جب ہم کسی گھر سے ہو کے آتے ہیں ہم ضرور کوئی نہ کوئی کیڑا ضرور نکالتے ہیں اس کے گھر میں سے یا اس کی باتوں میں سے. اگر آپ کو کوئی چیز ایسی لگتی ہے لائک جو کہ اجازت جس کی نہیں ہے, جیسے تصویریں لگی ہوئی ہیں جانداروں کی, بے جان چیزوں کی نہیں, جانداروں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں وال کے اوپر, پولائٹلی اس کو ایکسپلین کر دیں کہ اس کی مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے رحمت کے وہ تشریف نہیں لاتے اس گھر میں جہاں تصویریں لگی ہوں. تو اس لیے یہ پولائٹلی اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ پولائٹلی ایکسپلین کریں, اور اس کو غصے سے مت کہیں کہ ورنہ وہ کبھی بھی نہیں اتارے گا. جو بھی اگر کوئی ویلڈ ایکسکیوز نہیں ہے آپ کے پاس لیٹ سے, تو جو بھی آپ کو آفر کیا جاتا ہے ایٹ اور ڈرنک کرنے کے لیے خوشی سے ایکسیپٹ کریں. ویلڈ ایکسکیوز کا کیا مطلب ہے؟ پانی ٹھنڈا ہے, آپ کا گلا خراب ہے, آپ معذرت کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی مجھے آپ گرم دے دیں, یہ ویلڈ ایکسکیوز ہے. لیکن اگر نہیں ایسا کوئی مسئلہ تو جو بھی آفر کیا جا رہا ہے تاکہ اگلے کا دل نہ ٹوٹے. اور اس کے بعد جس کے گھر گئے ہیں اس کے لیے دعا, جیسے میں نے وہ کہا کہ اس کو دعا دیں اللہ آپ کے گھر میں برکت عطا فرمائے, اللہ آپ کے گھر میں رزق کے دروازے کھولے. دعائیں دیں, دعائیں دینے میں کون سے پیسے آتے ہیں یا پیسے لگتے ہیں اسی کے. آج ہم اتنے اللہ معاف کرے بخیل ہو چکے ہیں کہ دعاؤں میں بھی بخل کرتے ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر if there is no one in the house then say السلام علیکم ایھا نبی, یعنی کہ peace be upon you prophet, for the soul of holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم is present in the house of the believers. اب اس میں یہ ایک روایت ہے لیکن یہ بہت غریب روایت ہے. ہم بیسیکلی ہم نے جو صحیح روایت پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یعنی کہ جب بھی آپ کسی خالی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وعلی عباد اللہ الصالحین, یعنی کہ جو بھی اگر اس گھر میں رہتا ہے وہ اگر صالح ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ دعا کریں بس. اس کے بعد گھر سے کسی کے گھر سے نکلتے ہوئے, اپنے گھر سے نکلتے ہوئے آپ کو پتہ ہے بسم اللہ توکلت ولا حول ولا قوت الا باللہ, یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں. تو یہ کچھ ایتھکس ہیں اور کچھ سناز ہیں جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھائے ہیں, اور ہمیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اور جب آپ دیکھیں اگر آپ یہ کام کرتے بھی ہیں موسٹلی ان میں سے, تو لوگ آپ کو کہتے ہیں یہ بڑا رکھ رکھا والا آدمی ہے, لیکن صرف اپنی نیت میں اگر انسان یہ چیز پیدا کر لے کہ میں اللہ کی نبی کی سنت زندہ کر رہا ہوں تو وہ سارا کا سارا ثواب میں کنورٹ ہو جائے گا. اس لیے میں بھائی ہوں, اللہ رب العزت نے ہر چیز میں مجھے اور آپ کو, جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایکسپلین کیا تھا, عبادت از ناٹ اونلی پریئنگ میٹ کے اوپر نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے, صرف تسبیح ہاتھ میں لے کے یا کاؤنٹر ہاتھ میں لے کے صرف عبادت نہیں ہے. وہ آپ کریں سبحان اللہ, وہ اللہ نے آپ کو اس کا اجر ثواب علیحدہ دینا ہے, لیکن اپنے معاملات میں بھی عبادت شمار کر لیں. وہ اس طرح ہے کہ اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس کی ثواب ملتا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.